بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ الحمدللہ آج ہم 28ویں روزے کے افطار کی جانب رواں دواں ہیں۔ آج 28واں روزہ آل اوور دا پاکستان جو ہے وہ لوگ افطار کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ سنی رحیم صاحبہ جو کہ ماہر نفسیات ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی رضا قادری صاحب، ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مدثر احمد علی صاحب جو کہ لاہور سے ہیں، ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قاری قرآن بھی ہیں، اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد رمضان قادری صاحب۔ میں آج کے اپنے سبھی مہمانوں کو پروگرام برکت رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے، تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں جناب مدثر احمد علی قادری صاحب سے۔ میں بہت ہی مشغول ہوں بھائی محمد احمد ساجد کا اور پی ایس اے ڈیجیٹل کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بندہ نے چیز کو یہ شرف حاصل کیا، اپنی ٹرانسمیشن میں بلایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَنذَرْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے جناب مدثر صاحب۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کریں گے جناب محمد رمضان عطاری قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سے ابتدا کرتے ہیں، مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سکون ملے گا۔ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ میرے مولا یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک
رہرو بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک جن و بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ دنیا جب پانی کو تر سے رم جھم برکا بر سے مولا دنیا جب پانی کو تر سے رم جھم برکا بر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا مولا بخش دے تو سگے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو جل جلالہ۔ آئیے کلام پاک کی طرف چلتے ہیں، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ آج کل ہمارے ایک ہوتا ہے کہ کوئی مدینہ جاتا ہے نا، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مدینہ دیکھ کر آئے، بتائیں مدینہ کیسا ہے، کیا وہاں کی رنگ و رونق ہے؟ تو کیا فرماتا ہے وہ عاشق زار؟ آئیے وہ کیا کہتا ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ 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 ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں
کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ، کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ، اٹھ کے جاؤ، کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ۔ اس سے ایک آیت ذہن میں آ گئی۔ ایک مرتبہ ایک سرکار کا عاشق مدینہ شریف گیا اور وہاں اسے نا ایک بلی نظر آئی، حضور کے در کی بلی۔ اب اس نے بہت پیار کیا، محبت کی، اسے دودھ پلایا، وہ مانوس ہو گئے۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب میں واپس جاؤں گا نا اپنے دیش تو اس کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ اب کیا ہوا، ایک دن گزرا، جب اس کے واپسی کا وقت آیا تو رات کو سویا تو حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ اب کیا ہوا، حضور نے فرمایا کہ تو نے جو بلی کا ارادہ کیا ہوا ہے نا لے جانے کا، اسے نہیں لے جانا۔ فرمایا کیوں؟ حضور نے فرمایا جب سے تو نے یہ دل میں ارادہ کیا ہے وہ روزانہ میرے مزار پر حاضری دیتی ہے اور کہتی ہے حضور مدینہ نہیں چھوڑنا، حضور مدینہ نہیں چھوڑنا۔ اب آئیے اسی سے شاعر کیا کہتا ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں، کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا نہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جگہ سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مدینے کا ذکر کر رہے تھے، اور دل بہت اداس ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور شاعر لکھتا ہے نا کہ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے۔
تو ناظرین میں شکریہ ادا کروں گا جناب محمد رمضان رضا قادری صاحب کا، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت کروا رہے تھے خیالوں ہی خیالوں میں. تو اللہ کرے کہ ہم انشاءاللہ تعالی سبھی مل کر جو ہیں وہ رمضان صاحب کی قیادت میں ماہ رمضان میں ہی ادھر پہنچیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گی. تو ناظرین آج کا ٹاپک ہمارا ہے سوشل میڈیا کے نوجوان نسل پر اثرات. تو سوشل میڈیا اطلاعات کا تیز ترین ذریعہ ہے جس کے اثرات بھی تیزی سے مرتب ہو رہے ہیں، اور اس کی بدولت دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کا درجہ اختیار کر چکی ہے، جس کے مثبت اور منفی اثرات جو ہیں وہ بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے یہ تیزی سے ابھرنے والا ایک ہتھیار بھی بن چکا ہے، ایک ٹول بن چکا ہے. تو کوئی بھی شخص اپنا مواد جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈال سکتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو. اور پھر ہم بعد میں ایسے شخص کا چیک کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. سب سے پہلے جب ہم سو جاتے ہیں رات کو، صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے موبائل کو چیک کرتے ہیں. اب یہ ہماری مجبوری بن چکی ہے. کھانا پینا تو ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنے موبائل سروسز جو ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ان میں لڑکے جو ہیں انہوں نے لڑکیوں کا روپ دھار رکھا ہے، اور جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکے بنے ہوئے ہیں. تو جعلی اور فیک اکاؤنٹس بنا کر جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور نوجوان نسل جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں کے حصول کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے. اب یہ دیکھیں کہ ٹک ٹاک کا نشہ جو ہے یہ ایسا نشہ ہے کہ ہماری قوم کی نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ ساری ٹک ٹاک پر موجود ہیں. اور موبائل پہلا ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ اب اگر کوئی بندہ نہر میں ڈوب رہا ہوتا تھا تو لوگ اس کو نکالتے تھے. اب کہتے ہیں کہ پہلے ڈوبنے والے کے ساتھ ایک سیلفی ہو جانی چاہیے. جو بھی کام کرتے ہیں خواہ وہ نیکی کا ہو، بھلائی کا ہو، جیسا بھی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی نیوز ہو، کوئی واقعہ ہو، سب سے پہلے ہم اس کو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایک سروے کے مطابق جو ہے فیس بک پر جو ہے یہ 75% جو ہے نا جی وہ 2 نمبری چل رہی ہے. اور فیس بک کو جو ہے میں تو کہوں گا کہ یہ فیک بک ہے. تو اسی حوالہ سے ہم آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علاقہ کی ایک بیٹی سنی رحیم صاحبہ، جو کہ ماہر نفسیات ہیں، MS سی کر رہی ہیں زوالوجی میں، اور سید قاسم علی شاہ، کاشف علی شاہ کی شاگردہ خاص ہیں. آج ہم نے ان کو اسٹوڈیو میں دعوت دیا ہوا ہے. تو